نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار عظیم نعمت ہے۔ جسے یہ نصیب ہو جائے وہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک نظر رحمت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے نہ صرف تیار رہتا ہے بلکہ اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ یہ شمع رسالت کے ایسے ہی ایک پروانے کی عشق میں ڈوبی ہوئی داستان محبت ہے جو اپنوں کے ستم سے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، لیکن انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ آخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ان ظلم و ستم کرنے والوں کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا پڑا کہ اپنے اس جانثار کو اپنے پاس بلا لیں۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں واپس بھیجنا پڑا اور پھر ظالموں کو خود آ کر کے کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ اپنے اس جانثار کو واپس بلا لیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 مسلمانوں کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ قریش مکہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے تہیہ کر لیا کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قیام کیا جو مکہ معظمہ سے 9 میل کے فاصلہ پر ہے۔ اہل مکہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ جب قریش نے بات سمجھنے سے مکمل انکار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا کہ وہ قریش سے جا کر بات چیت کریں۔ قریش نے سیدنا عثمان کو مکہ میں روک لیا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے تمام جانثاروں سے بیعت لی کہ جب تک سیدنا عثمان کا قصاص نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے اور مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ اس بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں اور قرآن کریم کی سورۃ الفتح میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ آخر کار مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے اس معاہدے میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر مکہ والوں کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ پہنچ گیا تو مسلمان اسے واپس لوٹا دیں گے، لیکن اگر مسلمانوں کا کوئی آدمی غلطی سے بھی مکہ چلا گیا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ ابھی مدینہ پہنچے ہی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جانثار غلام سیدنا ابو بصیر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ آئے۔ آپ لمبے عرصے سے مکہ میں قید تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ پر ایمان لانے کی پاداش میں ان کے باپ اور بھائیوں نے بیڑیاں ڈال کر انہیں قید کیا ہوا تھا۔ آپ کسی طریقے سے قید سے بھاگ نکلے اور اپنے محبوب کے شہر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے۔ سواری پاس نہیں تھی، کبھی کسی اونٹ والے تو کبھی کسی گھوڑے والے کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ جاتے۔ جب کچھ نہیں ملتا تو سخت گرمی میں پیدل سفر کرتے کہ کسی طریقے سے اپنے محبوب کے پاس پہنچ جاؤں۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا۔ ان کی ٹانگوں پر اب بھی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں اور وہ جب چلتے تو اس سے ٹانگیں کٹ کٹ جاتی۔ اسی حالت میں وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ گئے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی داستان غم سن ہی رہے تھے کہ کفار مکہ کے 2 آدمی آ گئے کہ ہمارا آدمی واپس کر دیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بصیر کی جانب دیکھا اور آپ کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم واپس چلے جاؤ، ہمیں تمہاری تکلیف نظر آ رہی ہے لیکن تم جانتے ہو کہ ہم نے کفار سے معاہدہ کر لیا ہے اور ہم کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، تم جاؤ، اللہ تمہاری رہائی کا کوئی سبب بنا دے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ مدینہ میں سوگ کا منظر ہے۔ ابو بصیر جا تو رہے تھے لیکن آنکھوں میں آنسو تھے اور پلٹ پلٹ کر آپ مدینہ کی جانب دیکھتے تھے۔ انہیں یہ غم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پناہ نہیں دی، بلکہ آپ کے ایمان میں تو مزید اضافہ ہوا تھا کہ جس نبی کا کلمہ پڑا ہے وہ اپنی بات کے پکے اور وعدے کے سچے ہیں۔ انہیں تو یہ غم تھا کہ پھر سے محبوب کی جدائی برداشت کرنی پڑے گی، لیکن محبوب کا ہی حکم تھا، اسی لیے وہ ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس چل دیے۔ جب مقام ذوالحلیفہ پہنچے تو سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے
سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کی تلوار کھینچی اور اسے جہنم پہنچا دیا۔ اس کے ساتھی نے جو یہ منظر دیکھا تو بھاگ گیا۔ سیدنا ابو بصیر مدینہ اب واپس نہیں جا سکتے تھے کیونکہ محبوب کا حکم تھا، لہٰذا آپ ساحل سمندر کے قریب مقام عیس میں جا کر ٹھہر گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب دوبارہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلاوا بھیجیں۔ ادھر مکہ سے جو بھی مسلمان ہوتا وہ آپ کے پاس پہنچ جاتا، یہاں تک کہ اس جگہ 70 آدمیوں کی جماعت ہو گئی۔ اب کفار قریش کے تجارتی قافلوں کا یہی رستہ تھا، جو بھی قافلہ یہاں سے گزرتا یہ لوگ اسے روک لیتے اور سارا مال چھین کر آپس میں بانٹ لیتے، یہاں تک کہ کفار قریش کے ناک میں دم کر دیا۔ بالآخر کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ ہم اپنی یہ شرط واپس لیتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو ساحل سمندر سے بلا لیجئے اور ہماری طرف سے اجازت ہے کہ جو مسلمان بھی مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے آپ اس کو مدینہ میں ہی ٹھہرا لیجئے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دن بھر کھیتی باڑی کرتا اور شام کو مدینہ کی جانب منہ کر کے دیکھتا رہتا، شاید آج بلاوا آ جائے۔ اور پھر جب وہ وقت آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیجا کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ آ جاؤ، تو آپ بیمار پڑ چکے تھے۔ جب صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لے کر پہنچے تو آپ نزع کی حالت میں تھے اور آپ میں اٹھنے کی سکت نہیں تھی، لیکن اس مقدس خط کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں تھام لیا، چوم کر کبھی سر پر رکھتے اور کبھی آنکھوں پر لگاتے، کلمہ پڑھتے جاتے اور اپنے نصیب پر ناز کرتے جاتے کہ مجھے مدینہ سے میرے محبوب کا بلاوا آیا ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور محبوب کا مقدس خط آنکھوں پر رکھا تھا۔ اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیوانہ جسم کی قید سے آزاد ہو کر ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب کے قدموں سے وابستہ ہو گیا۔ جو بھی اللہ کے حبیب سے پیار کرنے والے ہیں ان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس کے حبیب بھی محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت کے ساتھ دنیا و آخرت کی کامیابیاں وابستہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہم سب کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، صحابہ کرام اور اولیاء و صالحین کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔